واپس آنے کا شکریہ ناظرین. اور آج ہم کمٹمنٹ اس لیے لائے ہیں کہ ہمارا یہ سال اینڈ ہو رہا ہے اور ڈیفینیٹلی کمٹمنٹ کی اب ضرورت ہے. کمٹمنٹ کے اثرات کیا ہیں؟ کمٹمنٹ ہے کیا؟ بچپن میں ہمیں یاد ہے ہم اپنی اسکولز کے اندر کمٹمنٹ کے بارے میں، قسم کے بارے میں، عہد کے بارے میں بہت پڑھا کرتے تھے، مگر شاید جب بڑے ہوئے اور زمانے کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ اپنے کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتے تو ہم نے بھی کہیں چھوڑ دیا اپنے کمٹمنٹس کو آنر. کیا خیال ہے تمہارا؟ السلام علیکم. اور بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے اگین ایکسپیرینس سے انسان سیکھتا ہے، اور ہم نے جو ایکسپیرینس کیا اس اپنے انوائرمنٹ کے اندر یا اپنے لوگوں میں جو دیکھا، وہ پھر ہم نے بھی کمٹمنٹ کو آنر کرنا چھوڑ دیا. کیونکہ ہمیشہ کمٹمنٹ کو بہت سارے لوگوں نے، میں نہیں کہ ہر کسی نے، بٹ بہت سارے لوگوں نے کمٹمنٹ کو صرف کتابوں میں پڑھا ہے، لائف میں ایکسپیرینس نہیں کیا. اور جو چیز آپ لائف میں ایکسپیرینس نہیں کرتے اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا سیکھ کر یا اس کو پھر آگے چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ایسے کہ آج مجھے ایک فیس بک پہ کمنٹ آیا اور بڑا مجھے حیرت ہوئی اس شخص پہ کہ ٹھیک ہے چلو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آئی ٹاک لاٹ اور وٹ ایور، بس شخص نے جس طرح کی لینگویج یوز کی تھی کہ آپ اپنی ادائیں اور یہ اور وہ، آپ اس طرح نہ بات کیا کریں اور آپ بولا نہ کریں، آپ یہ نہ کیا کریں. آئی جسٹ وانٹ ٹو سینڈ اے میسج ٹو دیٹ گائے کہ you should honor a lady that you are talking to, because that shows from where you are coming, because the way you have wrote stuff, that was really really rude and really bad. So next time whatever you want to write, we all respect your comment, but please mind your language next time. اگر آپ کو میرے فین پیج پہ کچھ لکھنا ہے تو پلیز ایٹ لیسٹ اپنی لینگویج کا خیال رکھیں، because I'll block you if you will not write anything properly. Secondly, اگر آپ کو اپنی کوئی کال کرنی ہے، اپنا کوئی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے، پلیز ہمیں لائیو کال کریں، کیونکہ آپ کی کال سے یہ پروگرام آگے چلتا ہے. آپ کے ایکسپیرینس ہوں گے اور آپ کا کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ، ایک تو ایکسپیرینسز چھوڑیں کہ آپ اس شو کو دیکھیں گے کیونکہ آپ کے لیے یہ شو ہم نے شروع کیا ہے. ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم ہر دفعہ آئیں گے اور یہ شو کریں گے. آپ کا کمٹمنٹ ہے کہ آپ یہ شوز دیکھیں گے، اس سے سیکھیں گے، ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے، ہمیں اپنے سجیشنز بھی دیں گے. اور ایک ہم سب کا ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس میسج کو ہم آگے لے جائیں گے جو کسی بھی انسان کی بہتری کے کام آ سکتا ہے. سو لیٹس اہیڈ گو اہیڈ. 3 لیول کمٹمنٹ کے لیول ہوتے ہیں. اب میں ذرا سمجھا دوں، 3 لیول ہوتے ہیں بات کی 3 لیول ہوتے ہیں. مگر اس سے پہلے تمہیں ایک بات سمجھا دوں. انسان جو الفاظ لکھتا ہے یا بولتا ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں اس ماحول میں جس نے پرورش پائی ہے، اور اس کے ذہن کے اندر جو سوچ یا جو خیالات ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے ان کو اگر پرابلم، میں ایک ایسی بات اس کا طریقہ یہ ہے، مطلب کسی کو مطلب میری بہت، ویسے ارم میں میری ایک کالر ہے، ہماری ارم کالر، رمشا کالر ہے، کبھی ان کو آپ کو سننا ہوتا ہے دس جسٹ سینڈ می این ایس ایم ایس. چلو آپ کا ایس ایم ایس تک میرے ساتھ کانٹیکٹ، اگر نہیں بھی ہوتا ایس ایم ایس تو کانٹیکٹ آپ فیس بک پہ میرے فین پیج پہ آ کے تمیز سے لکھیں کوئی بات، اصولاً لکھنی چاہیے، لکھیں اصولاً، بٹ تمیز، مائنڈ، لینگویج از ویری امپورٹنٹ. اب ہوتا اصل میں یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو، اور یہی تو ہمارے معاشرے میں جو خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ آج انسان کی عزت نہیں کرتا. اگر مجھے آپ کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو یا تو میں آپ کو دیکھوں ہی نہ، یا مجھے اگر کرٹیک کرنا ہے تو میں کرٹیک کروں اچھے الفاظوں میں، تاکہ میرے آپ کے ساتھ ایک رشتہ رہے. اب اس قسم کی باتیں لکھنا تو لوگ لکھتے ہیں، تو کوشش کرو کہ اگنور کرو. ابھی تمہیں زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، میں نے تو دیکھ لیا نا، اب تمہیں تو ابھی دیکھنا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ کمنٹ اس لیے آتا ہے کہ اب تم پہچانے جانے لگی ہو. پیپل ہیو اسٹارٹڈ نوٹسنگ یو. وین ایور یو اسٹارٹ کازنگ ریپلز، دس از ویئر دی اپوزیشن کمز. چلے جی یہ بات تو ٹھیک ہے، چلے پھر اب میرا منہ ٹھیک ہو گیا، اسمائل آ گئی. ٹھیک ہے، اب میں 3 لیولز بتا رہا ہوں. ایک مجھے پہلے، سب سے پہلے واٹ از کمٹمنٹ؟ کمٹمنٹ کو ہم عام طور پر اردو میں تو عہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم کمٹمنٹ کو ابھی بھی سمجھے نہیں ہیں. صحیح. کمٹمنٹ بیسیکلی مینز، اگر میں اس کو سم اپ کروں، اور آج ناظرین کو اپنے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس پہ بہت کام کرتے ہیں کمٹمنٹ، اردو جو پتہ ہے. کمٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام کی، اپنے اعمال کی، عمل کی، اس تمام چیزوں کی، پلس آپ کی اپنی زندگی، بیکاز ایوری تھنگ از پارٹ آف یور لائف. اپنے ورڈز جو بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، وہ سب آپ کی زندگی کا حصہ ہے. تو ٹیک responsibility of your life. That's a commitment. Yeah, that means take responsibility of your actions. Completely. Action, words, everything. Words are also action, you know. Words are also action. Verbal actions. Verbal action. ٹھیک ہے. So complete responsibility of life, that is what a commitment is. A commitment is. اچھا آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ نے کہا جیسا کمٹمنٹ کے 3 لیولز ہوتے ہیں. لیولز پہ تو ہم بات کرتے ہیں، کمٹمنٹ کے 3 لیولز ہوتے ہیں.
چلیے پہلے آپ لیول سے بات کریں پھر وہ لیول سے کوشچنز بات کے کروں بعد پھر تمہیں بات آئے ٹھیک گی. ہے. اب دیکھیں پہلا لیول ہے مائی کمٹمنٹ. اس کا تعلق میری ذات سے ہے. اچھا جو میں نے ابھی سے شروع میں کہا ہمارا کمٹمنٹ. فار ایگزامپل اگر میں کمٹ کرتا ہوں کہ جی میں روز نماز پڑھوں گا اٹھ کے, کیونکہ نماز میرے لیے فائدے کے باعث ہے. ٹھیک. اچھا میں کمٹمنٹ کروں گا کہ میں رات کو لیٹ نائٹ ٹی وی نہیں دیکھوں گا. میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ صبح جلدی اٹھوں گا. میں کمٹمنٹ کرتا ہوں میں ایکسرسائز کروں گا وغیرہ وغیرہ. یہ میرا کمٹمنٹ ہے. اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میری ذات تک ہے. یا اگر آپ فار ایگزامپل اس کو ہم تھوڑا سا ایلابریٹ کریں کہ اگر آپ کا کمٹمنٹ کسی اور سے بھی ہو تو چاہے اس کی ذات کو فائدہ دیتا ہو. نہیں, جب آپ کا کمٹمنٹ دوسرے سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ لیول آف کمٹمنٹ آ جاتا ہے. اچھا, اس میں صرف آپ کی اپنی ذات شامل ہے. فار ایگزامپل میں رات کو کتاب پڑھتا ہوں, اگر دیر سے میں پڑھتا نہیں ہوں, ویسے بتا رہا ہوں, سیلف کمٹمنٹ. سیلف کمٹمنٹ. اگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر سے کتاب پڑھنے سے میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, میں رات کو زیادہ نہ پڑھوں, تو یہ کمٹمنٹ میں اپنے آپ سے کروں گا کہ میں لیٹ نائٹ ٹی وی نہیں دیکھوں گا. میں فضول کے وہ پروگرامز نہیں دیکھوں گا جو مجھے ٹینس کریں, مجھ میں غصہ آئے, میں وہ چیزیں نہیں کروں گا. دیٹس اے کمٹمنٹ ٹو مائی سیلف. جیسے فار ایگزامپل روزہ, ایک کمٹمنٹ آپ کا اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. رائٹ. کوئی دیکھنے نہیں آیا کہ چپ کے آپ کھا رہے ہوں کہ نہیں آ رہے. اوکے, سو اگر یہ لوگ وہ کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو ڈائٹنگ کے وقت اکثر لوگ خاتون اپنے ساتھ کرتی ہیں, اور وہ پھر کہتی ہیں کہ میں کل سے نہیں کھاؤں گی, بس آج رات کا یہ آخری پیس آف کیک ہے, پھر میں نہیں کھاؤں گی. اور وہ آج کبھی چاہتا, وہ کل کبھی نہیں. that tomorrow never comes. I always think کہ میں اس شخص کے سموسے نہیں کھاؤں گی, but that tomorrow never comes and it has not came into my life ابھی تک. لیکن انشاءاللہ دیکھو, لیکن مجھے چھوڑنا نہیں آئے گا. I haven't committed as yet. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عروج آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ کون صاحبہ کہاں سے؟ میں بالکل ٹھیک. انم بات کر رہی ہوں کراچی سے. کیسی ہو انم؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اٹس ڈوئنگ اے گریٹ جاب ٹو سرو ہیومینٹی. I love you for this. Thank you. ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. Thank you. It's going to be very helpful. مجھے سر موہت سے ایک کوشچن پوچھنا ہے. پوچھو سر موہت سے پوچھو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کمٹمنٹ ویسے تو میں دوسروں سے اگر کروں تو پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن کمٹمنٹ ٹو مائی اون سیلف وہ جو میں جب کرتی ہوں وہ مجھ سے کبھی پوری نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اسٹڈیز میں اسپیشلی کہ ابھی پیپر سے پہلے اگر کوئی ٹائم ٹیبل بھی بنا لوں جو آپ نے سکھایا پورا کہ ڈکلیریشن کریں اور ٹاسک اپنے لکھ کے, اس میں بھی اگر میں اپنے آپ سے کمٹمنٹ کروں کہ یار یہ 2 دن میں مجھے ختم کرنا ہے, وہ میں کبھی نہیں کر پاتی. کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی اس کو ختم کرنے کی. اچھا انم ایک مجھے بات بتا, چلو یہ تو تم نے اپنا بتایا تمہارے پارٹ میں تم کیا کرتی ہو اور تم کیا کر سکتی ہو کیا نہیں کر سکتی ہو. تم سے کبھی تم بہت ہرٹ ہوئی ہو کہ تمہارے کسی نے کبھی کمٹمنٹ تم سے کر کے چھوڑا ہو, یا تم نے بہت بڑا نقصان کبھی کوئی فیس کیا اس طرح کا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے ایسا ابھی کوئی انسیڈنس ہوا نہیں. اچھا, بس یہی پرابلم ہے کہ میں خود سے نہیں کر پاتی. تم خود بڑے بڑے کمیٹڈ لوگ ملتے تمہیں. چلو اچھی بات ہے, گڈ. آل دی بیسٹ. انشاءاللہ تم ہمیشہ کمیٹڈ لوگ ہی ملے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو سویٹ ہارٹ. اللہ حافظ. اچھا جی, یہ جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیلف کمیٹڈ نہیں کر پاتی. شی کین اونلی کمٹ ود دی پیپل اینڈ شی کین فلفل اٹ. ٹھیک ہے. قوت ارادی, ول پاور از ویری ویک. ٹھیک. اور اپنے جو جس کام کے لیے وہ خود کمٹ کرتی ہے اس میں اس کو موٹیویشن نہیں ہے. فار ایگزامپل اسٹڈی کے لیے کمٹمنٹ کرتی ہے, اسٹڈی نہیں کرتی. مجھے جو فیل ہو رہا ہے, جو میں اگر اس کی کالر کی بات سے فیل کر رہی ہوں, کہ وہ اپنی ورتھ نہیں ہے اس کو. بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ہم نارملی ورتھ استعمال نہیں کرتے, بظاہر تو لکس ویری نارمل پرفیکٹ. جس کو اپنی سیلف ورتھ نہ ہو تو اس میں نفسیاتی پرابلم بھی ہوتے ہیں. اس میں بظاہر کوئی ایسی چیز لگتی نہیں. ہوتا یہ کہ موٹیویشن نہیں ہے. فار ایگزامپل پڑھائی کا اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو واٹ وڈ موٹیویٹ یو ٹو گو آؤٹ اینڈ اسٹڈی؟ مثال کے طور پہ either getting a job or good grades. Okay. Some motivation has to be there. No, my question is this with this caller, کیونکہ naturally it will help everybody understand کہ جب وہ کسی اور کے کام کرتی ہے, رائٹ, فار ایگزامپل سے مجھ سے کمٹ کیا اگر کہ میں آپ کو 9 بجے کال کروں گی, وہ پورا کرتی ہے اس کو, سو میں پریز کروں گی تم بہت اچھا کام کر رہی ہو, یا اس کی ریکگنائزیشن ہوگی. تو موٹیویشن ہے نا, موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ اپنا کام کرتی ہے تو she might be possible she is not getting recognized. اپنے کام سے آپ کو کون ریکگنائز, کوئی نہیں کرے گا نارملی, رائٹ. تو اصل میں تو سیلف سٹارٹ ہونی چاہیے, بٹ ریزلٹ کو تو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں نا. سیلف موٹیویشنل بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سیلف موٹیویٹڈ ہو انسان. ہم نارملی کوئی نہ کوئی فیکٹر چاہتے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرے. سیلف موٹیویشن بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. صحیح. سیلف موٹیویشن کے لیے ہائر گولز ہونے چاہیے, ہائر آئیڈیلز ہونے چاہیے لائف میں,
पैशन होना चाहिए, तब इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वरना नहीं होता। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है बच्चे? पता नहीं खराब नहीं है क्या, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। आज मैंने तुम्हारी जो हंसी होती है ना उससे पहचाना है। तुम अभी हंसी हो ना, उससे पहचाना है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही है। बताओ। अच्छा। हाँ, कैसी हो? बताओ क्या कहोगी कमिटमेंट के बारे में? तुम तो बड़ी कमिटेड लड़की हो जहाँ तक मुझे पता है। थैंक यू। लेकिन मेरा आज क्वेश्चन एक था कि सर, हम पेरेंट्स, व्हाट आई थिंक इज कि पेरेंट्स से हमारी ये कमिटमेंट होती है कि हम पढ़ाई में अच्छे रहें, अच्छी ग्रेड्स रहें, क्योंकि वो हम पर इतना डिवोटेड होते हैं और उनको रिजल्ट देना इट्स आवर कमिटमेंट। और सर जब एक पॉइंट आता है कि वी हैव टू चूज अबाउट आवर करियर, वहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट करे, लाइक हमारी विश और पेरेंट्स की और हो, एंड इफ वी गो विद आवर विश, तो उससे इज दैट नॉन कमिटमेंट? उसका सर जरा प्लीज बताइएगा। अच्छा, चलो ठीक है, मुझे समझ थैंक में यू नहीं आया सो मच तुम्हारी कॉल का रमशा। मैं रमशा के सवाल को आपसे रिपीट कर दूंगी, लेकिन फर्स्ट आपने बात की फर्स्ट, क्योंकि रमशा का सवाल मुझे पता आगे उसको खुद ब खुद आंसर भी मिल जाएगा इसका, इसलिए मैं तो पहली कमिटमेंट अपनी जात की है, सेल्फ कमिटमेंट। इस कमिटमेंट में ये वो कमिटमेंट है, मैं अगर थोड़ा सा रूहानियत के हवाले से जाऊं, कि जब परवरदिगार ने दुनिया में भेजा था तो कमिटमेंट लिया था आपसे, और आप दुनिया में आके उस कमिटमेंट को भूल गए, राइट। उस कमिटमेंट का ताल्लुक आपकी ज़ात से था कि आप असल में कौन है और आपका रब से क्या रिश्ता है, वो कमिटमेंट आप भूल गए। ये सेल्फ कमिटमेंट। दूसरी कमिटमेंट होती है उन लोगों के साथ जिनसे आपका डेली डे टू बेसिस पे या कभी कभी वास्ता पड़ता है, कभी कभी वास्ता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पड़ोसी से डेली वास्ता ना पड़े, सोशली पड़ता है, मोहल्ले वालों से कभी कभी, प्लस वो लोग जिनसे डेली वास्ता पड़ता है, तो अजीज, रिश्तेदार, घर वाले वगैरह वगैरह वगैरह। जॉब है तो आपके जॉब में रोज़ आप लोगों से वास्ता पड़ता है। अब ये कमिटमेंट जो होती है, इस कमिटमेंट में आप क्या दे रहे हैं कमिटमेंट उनको। सही। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करें तो आर यू गिविंग यू 100% टू दैट जॉब, राइट। चाहे कोई प्रेज मिले ना मिले, मैं इस चीज़ पे इसलिए फोकस करना चाहता हूँ कि इंसान को मोटिवेशन चाहिए, मगर जो शख्स कमिटमेंट के लिए काम करता है और कमिटमेंट के साथ काम करता है विदाउट इवन अ थिंकिंग ऑफ अ रिवॉर्ड, वो अनयूजुअल इंसान होता है। बेसिकली उसका कमिटमेंट उसकी मोटिवेशन है। उसकी कमिटमेंट वो ताकत होती है जो उसको दुनिया के हर मुश्किल से वक्त में भी उसको साथ देती है, हर चैलेंज का वो सामना करता है, और वो फिर वो मकाम हासिल करता है जिंदगी में जो आम आदमी सिर्फ सोचता रहता है। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक कॉलर है समीरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम समीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक ठाक, तुम कैसी हो? बस ठीक ठाक। हाँ जी, कहो कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कमिटमेंट में तो मतलब लाइफ इटसेल्फ इज अ गेम ऑफ द कमिटमेंट। अच्छा, तो मुझे बताओ, तुम्हारा किसी ने कभी कमिटमेंट तोड़ा हो कि तुम्हारा बड़ा दिल दुखा हो, या तुमने किसी का कमिटमेंट तोड़ा हो? मैनी टाइम्स मतलब मेरे साथ कमिटमेंट की और लोगों ने पूरी नहीं की, ऐसा बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैंने कमिटमेंट करके नहीं तोड़ा कभी भी, बिकॉज आई एम वेरी मच कमिटेड विद माई सेल्फ। यू आर कमिटेड? यस। कोई सेल्फ गोल ऐसा कभी किया हो तुमने, टारगेट अचीव किया हो वेट लूज का, या कोई ट्रेनिंग का, या कोई स्टडीज का, और तुमने पूरा किया है कभी? बिल्कुल, मैंने वेट लॉस का भी अगर कभी किया है या कोई भी कमिटमेंट किया, अगर मैं वो डिसाइड कर लेती हूँ तो ऐसा हुआ है कि मेरे लिए रास्ते भी अपने आप बने और मैंने वो गोल भी अचीव किया है। चलो, दैट्स वेरी वेरी नाइस, दैट्स वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। कमिटमेंट तो मतलब इसके लिए ये है कि इट इज लाइक अ ग्लू व्हिच ब्रिंग्स द लाइफ इनटू फॉर्म, एंड पीपल आर कमिटेड टू देयर ड्रीम्स एंड मीट विद द रियलिटीज एंड रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच समीरा, बहुत तुमने अच्छी बात हमारे साथ शेयर की, और सच्ची बताऊं मेरी थोड़ी समझ नहीं आई क्योंकि बहुत जल्दी शेयर की, लेकिन मैं इसको देख के फिर समझने की कोशिश करूंगी। बड़ी अच्छी बात की समीरा ने, एक जुमला का, उसने कहा कमिटमेंट इज लाइक अ ग्लू, बहुत खूबसूरत बात की। आपका जो मकसदियत है या अर्गाज़ व मकासिद या गोल है, उससे आपको चिपका देता है और वो छोड़ता नहीं है कमिटमेंट। अच्छा, आपने फर्स्ट लेवल बताया कमिटमेंट का, दैट इज विद माई सेल्फ, विद आवर सेल्फ, कोई इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं, दैट सेल्फ कमिटमेंट। सेकंड इज विद सोशली, विद पीपल, विद एनी ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग जिसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, या मतलब कमिटमेंट and you share a certain degree of responsibility or vice versa. For example, for me, if I'm living in a मोहल्ला, so उस मोहल्ले पे जो गली के एंड में भी रह रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ है, क्योंकि इंटरेक्शन कभी ना कभी हो सकता है। हाँ, बस इंटरेक्शन लेवल पे, इंटरेक्शन लेवल पे हम सोशली जिस भी लिविंग थिंग से मिले उससे हमारा कमिटमेंट। लिविंग थिंग, आई एम नॉट सेइंग ह्यूमन बीइंग, हाँ, लिविंग थिंग समझ गए लोग हमारे माशाल्लाह बड़े। थर्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट, थर्ड लेवल कमिटमेंट होता है हम सबका कलेक्टिवली। इसको हम अपनी ज़बान में जब कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का लेवल या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का लेवल होता है। इसमें मेरा
ایک شخص اجنبی ہے, میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر میں کمیٹڈ ہوں انسانیت کے ساتھ, میں کمیٹڈ ہوں اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ جس کو اللہ نے جان دی ہے یا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, میں کمیٹڈ ہوں. میں دیکھوں گا کہ میرا یہ فرض نہیں ہے, اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہوگا تو بچانے کی کوشش کروں گا. اگر میں اس کو تھوڑا ایزی کروں, میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, کمٹمنٹ ود دا پاسبلٹیز, پاسبلٹی کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا انسانیت, انسان اپنی ذات, اصل میں جب آپ روحانیت, کسی کے ساتھ اچھائی کرنا, کسی کو پڑھانا, ایجوکیشن, ان چیزوں سے کمٹمنٹ آئی وڈ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں, میں اس ایک فیز کی طرف آ رہا تھا کہ جب آپ 3 کمٹمنٹ کے لیول کو سمجھتے ہیں تو تیسرا لیول جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا لیول ہوتا ہے. وہ اسی وقت اچیو ہوتا ہے جب آپ کی ذات میں کچھ خود غرضی کم ہو اور آپ کی ذات ایک پاسبلٹی بن جائے دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اور ہماری یہ کالر جو ہے نا وہ پاسبلٹیز ہے کالز کی. ہمارے کالر ہے یایا صاحب. السلام علیکم یایا صاحب. السلام علیکم عروج, میری بہن کیسی ہو؟ وعلیکم السلام میرے بھائی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب کی باتیں تو واقعی اتنی اچھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ٹی وی کے علاوہ میرا دل کوئی چیز دیکھنے کو نہیں چاہتا. بس کبھی کبھار مایا کو فون کر لیتا ہوں, لیکن اس میں بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. اینی وے, تم مایا کی بہت اچھی دوست ہو. ہاں, اور وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتی ہے, کہتی ہے ہمیشہ. میں صرف ایک ایڈوائس کروں گا کہ اس کے ساتھ باہر جایا کرو تو بہت زیادہ چیزیں مت کھایا کرو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, کمٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں سب سے پہلے کمٹمنٹ تو ہم جب ایز اے مسلمان ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے ہیں تو وہی ہماری پہلی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم سب چیزوں کو نگیٹ کر کے اللہ کی کو کمٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے. آپ نے دوسری جو بات کہا, میرے خیال میں جیسے میں اپنی لائف پہ پٹ اپ کرتا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری کمٹمنٹ ہی کی وجہ سے میری کریڈیبلٹی ہے. تو آدمی کی جو کریڈیبلٹی اس کی کمٹمنٹ اس کے ورڈز ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو دوسری بات, جیسے ہم کوئی پڑھتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, جیسے کوئی بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہم پورا کر لیتے ہیں وہ اپنی کمٹمنٹ ہم پوری نہیں کرتے اور ہم پیسے کمانے کے چکر میں کمٹمنٹ بھول جاتے ہیں. تو ڈاکٹر میرا آپ سے سوال ہے, کیونکہ میں کچھ آپ سے سیکھنا ہی چاہتا ہوں, یہ جو کمٹمنٹ لوگ توڑ دیتے ہیں اور کمٹمنٹ کو بائی پاس کر دیتے ہیں, فار واٹ ریزن, یہ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, چلے تھینک یو سو مچ یایا صاحب. اور ایک بات بولوں, آج میں ایک بڑی چیز اچھی سی بات یایا صاحب میں ایک جو جملہ تھا وہ میں نے جو سنا, وہ اکثر وہی جملہ اسی لہجے میں اپنے والد کے میں زبان سے سنتی ہوں کہ کلمہ میں نگیٹ کر کے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہ ایگزیکٹ اسی ٹونیلٹی میں میں نے وہ جملہ آج سنا فرسٹ ٹائم کسی اور کے زبان سے. So I must say کہ یار صاحب آپ seriously, you are a very serious viewer of this show and this channel and I really respect you for that. And a fine gentleman. And a fine gentleman, no doubt about it. جی اچھا جی, ہم کہاں پر تھے؟ یایا صاحب نے ایک بات سوال کیا ہے. یایا صاحب نے یہ بات کی کہ جو لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں and then they break it so for money and other reasons. So what happens with them? کیا ہوتا ہے اس وقت state of mind کا؟ ایک تو سوال کا جواب انہوں نے خود بھی دے دیا, ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوتی, یعنی سوشلی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ تھی صادق اور امین. کتنی بڑی کریڈیبلٹی تھی, تو پروردگار نے اس کریڈیبلٹی کی بیس کے اوپر پھر آگے پیغام پہنچایا, جبکہ ضرورت نہیں تھی, مگر اس معاشرے میں یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ صادق اور امین ہے, تب اس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ سچ ہوگی. تو جو شخص اپنے کمٹمنٹ توڑتا ہے, عہد توڑتا ہے, لوگ اس پہ بھروسہ کرنا بند کر دیتے ہیں. اچھا ایک بات ابھی سے یایا صاحب نے کہا کہ کلمہ پڑھنا اور ایک کمٹمنٹ ہمارا اسلام کی طرف, اسلام قبول کرنا, اللہ کی طرف اور اسلام قبول کرنا, کلمہ پڑھنا, مسلمان اسلام قبول کرنا, مگر اصل جو کمٹمنٹ آپ کا تھا جب آپ دنیا میں آئے تھے وہ بہت بڑا ایک کمٹمنٹ تھا. انڈرسٹوڈ دیٹ. بٹ آپ کو ایسا لگتا ہے جو شخص ایک کمٹمنٹ کسی انسان سے کرتا ہے, فار ایگزامپل میرا کمٹمنٹ ایک اور انسان سے, اور وہ اس کمٹمنٹ کی بیس پہ جو دوسرا شخص ہے وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے, بہت بڑی بڑی چیزیں کر جاتا ہے, بہت بڑے بڑے ڈیسیجنز لے جاتا ہے, اور آپ آخر میں صرف پیسے کے لیے, یایا صاحب نے کہا پیسے کے لیے یا فیم کے لیے, تب ہمارا جو بیسک ایک پہلا جو سٹیپ ہے اسلام کا, دیٹ اسٹارٹس وتھ کمٹمنٹ. جب ہم کسی انسان کے ساتھ اپنا کمٹمنٹ توڑ سکتے ہیں تو ڈو یو تھنک دیٹ پرسن از ویلیوبل انف ٹو کیپ دا کمٹمنٹ, دا فردر کمٹمنٹ. دیکھیں میں نے ابھی شروع کیا تھا نا, میں نے پہلے تو کہا تھا کہ کریڈیبلٹی لوز کرتا ہے. اب کریڈیبلٹی سوشلی لوز کرتا ہے. اب اللہ کو تو دلوں کا حال پتہ ہے نا کہ وہ شخص کمٹمنٹ پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے تبھی بھی اللہ کو پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے, کہ منافق ہے یہ. اچھا, اب اگر آپ کمٹمنٹ کسی ایسی وجہ سے نہیں پورا کر سکتے جو آپ کی اختیار سے باہر ہے,
तभी भी जो चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, एक जुमला बताना चाहता हूँ, मैंने स्टार्ट में कहा था कमिटमेंट बेसिकली मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ विच इंक्लूड्स योर वर्ड्स, एक्शन, एवरीथिंग। मैं मिसाल के तौर पे कमिटमेंट किया है, उरूज तुम मुझसे कहते हो कि पापा मुझे 5 बजे आके पिक कर लेना फला जगह से, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा। तुम कहती हो पापा देखो लेट मत करना, वहाँ मुझे रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं कहता हूँ 5 बजे आ जाता हूँ। अच्छा मैं कोई काम में लगा हूँ और मैं भूल गया, अब मैं 6 बजे पहुँचा, ठीक, अब नॉर्मली मैं आके तुमसे क्या करूँगा, अरे बेटा आई एम वेरी सॉरी, मैं अपने काम में बिजी हो गया, या गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, गाड़ी खराब हो गई। इसके अलावा क्या करेंगे, और ये क्या हो गई, हम बात करेंगे हमारी कॉलर के बाद, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाह रही ये बात जल्दी जल्दी में डॉक्टर मोइस कह दूं और आप इसको शायद लाइटली ले लें, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू नो डिफाइंस योर कैरेक्टर। सो हमारे साथ एक कॉलर है मुनीबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी? ठीक ठाक, आप कैसी मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुनीबा सर, कहिए। मुझे एक ये पूछना था कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट है आजकल का, वहाँ पे कोई कमिटमेंट को कोई वैल्यू नहीं देता, ना ही इतनी इम्पोर्टेंस देता है जितनी देनी चाहिए। ठीक है, और मैं अपने आप को खुद ही इसमें शामिल करती हूँ। ठीक है, और मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करती हूँ कि जो मैंने कमिटमेंट किया है मैं उसे पूरी तरह फुलफिल करूँ, ठीक है, लेकिन मुझसे कुछ काम हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। चले गुड। चले तो सर प्लीज मुझे माइंड सेट की तरफ से कुछ इस तरह की एक्सरसाइज या कोई ऐसा तरीका बताएंगे जिससे मैं अपनी कमिटमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगूँ और मैं पूरी करने लगूँ अपनी कमिटमेंट। अच्छा ठीक है अभी मुनीबा, नुस्खा उसके दे लिए एक तो। सिंपल से एक छोटा सा एक नुस्खा है कि इस प्रोग्राम को पूरा देखो, कल भी जाएगा। देखना, तुम्हें बड़े सारे नुस्खे मिल जाएंगे और बड़ी सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी। ओके ठीक है, तो मैं आज आपका का प्रोग्राम प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ। चलो अब तुम ये देखना, पेपर पेन लेके देखना, ठीक है? ओके चलो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी मुनीबा की कॉल होगी और अब इन्होंने कहा मुझे कोई टेक्निक सीखनी है, तो अब इसके बाद से हम टेक्निक से बाद हम काम करना शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि जैसे आप वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कमिटमेंट किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है। सो कीप वॉचिंग।